بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کے زمانے کا۔ ایک مرتبہ جب حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش آیا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ تعالیٰ کے واسطے سوال کیا ہے، لہٰذا میں اپنی جان اور ذات کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تم جس طرح چاہو اس کو استعمال کر سکتے ہو، چاہو تو بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا لو۔ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص ساہمہ بن ارقم کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا۔ یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے آئے جس کے پچھلی جانب ایک باغ تھا۔ ساہمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا کہ اس سامنے والے پہاڑ سے جو کہ 3 مربع میل رقبے میں واقع تھا، مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہو، اور یہ حکم دے کر ساہمہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے۔ جب ساہمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا، تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا ہے یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر ساہمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولائے حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر ساہمہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا کہ یہ تو بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سی طاری ہو گئی، اور پھر آفاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہوں، جس کو سن کر ساہمہ کے ہوش اڑ گئے۔ پھر اپنے آپ سے کہنے لگا کہ یہ تو نے کیا کیا، ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہو گئی۔ پھر ہوش آنے پر ساہمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور جناب باری میں عرض کیا کہ الہی مجھ سے اس کا مواخذہ نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا کہ یہ رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر آپ ہیں کون؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں شازون ہوں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا، جس کو دیکھ کر شازون نے کہا کہ آپ نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے۔
یہ بات سنتے ہی حضرت خضر علیہ السلام فوراً میدانوں کی طرف نکل گئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کی تو آواز آئی کہ اے خضر، جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شاذون فرشتے سے کہا کہ اے شاذون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شاذون نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شاذون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں راضی رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے ہر پیچ و خم میں ہم راضی رہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔